أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناقص واوی از تفعیل. اس سے پہلے ہم باب افتعال، انفعال اور افعال کی گردانیں پڑھ چکے. اب باب تفعیل کی گردانیں آئیں. التسمیت نام رکھنا. دیکھیے یہاں ناقص واوی ہے، یعنی سین، میم اور واو حروف اصلی ہیں. اب تسمیتن میں واو کسرہ کی بات ہونے کی وجہ سے یہاں سے بدل گیا. التسمیت نام رکھنا. سما یسمی تسمیتا فہو مسمن وسمی یسمی تسمیتا فہو مسمن. الامر منہ سمی والنہی عنہ لا تسمی. الظرف منہ مسمن. سما اصل میں تھا سمو، جیسے کہ کل بھی یعنی اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو واو کلمے میں تیسری جگہ ہو، جب وہ چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ پر واقع ہو اور ضمہ کے بعد نہ ہو، اگر حرکت کے بعد ہے تو ضمہ کے بعد نہ ہو، اور ساکن حرف کے بعد ہے تو واو ساکن کے بعد نہ ہو، تو اس واو کو یا سے بدلتے ہیں. یہاں دیکھیں گے ہم سما واو چوتھی جگہ واقع ہے کیونکہ میم مشدد ہے، عین کلمہ جو ہے مشدد ہے، تو واو چوتھی جگہ ہو گیا. ضمہ کے بعد نہیں ہے، فتحہ کے بعد ہے. تو ضمہ کے بعد نہیں ہے تو واو کو یا سے بدلا، کیا بنا؟ سمیا. یا متحرک اس سے پہلے مفتوح، تو یا کو الف سے بدل دیا، سما ہو گیا. یسمی اصل میں تھا یسمیو، واو کسرہ کے بعد ہونے کی وجہ سے اس کو یا سے بدلا، یسمیو. پھر یا کو ساکن کر دیا، یسمی. 5 صیغوں میں یا کو ساکن کر دیتے ہیں کسرہ کے بعد ہونے کی وجہ سے. یسمی، تسمی، اسمی، نسمی. جیسے ہم نے پڑھا تھا یرمی، ترمی، ارمی، نرمی. سما یسمی تسمیتا فہو مسمن. مسمن اسم فاعل اصل میں تھا مسمون، واو کسرہ کے بعد ہے، اس کو یا سے بدلا، مسبیون ہوا. یا پر ضمہ ہے اس کو گرا دیا، مسمین ہوا. 2 ساکن جمع ہوئے یا اور تنوین، یا کو گرا دیا، مسمین ہو گیا. سمیہ اصل میں تھا سمیوا، واو کسرہ کے بعد ہے اس کو یا سے بدل دیا، سمیہ ہو گیا. یسمہ اصل میں تھا یسمو، واو 5ویں جگہ ہے، ضمہ کے بعد نہیں ہے تو واو کو یا سے بدلا، یسمیو. یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، یسمہ ہو گیا. مسمن اسم مفعول اور اسم ظرف دونوں سے غیر مسمن آئیں گے. مسمن اصل میں تھا مسمون، واو 5ویں جگہ ہے، ضمہ کے بعد نہیں ہے تو واو کو یا سے بدلا، مسمیون ہوا. یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، مسمان. 2 ساکن جمع ہوئے، الف اور تنوین، الف کو گرا دیا، مسمن. اب یہ تعلیلات پہلے ہم لکھ کر بھی بتا چکے ہیں، تو چونکہ کئی تعلیلات الحمدللہ لکھ کر بتائی جا چکی، اس لیے یہاں بغیر لکھے ہی بتا رہے ہیں. سم میں یہ بنا تسمی سے. تسمی مضارع واحد مذکر حاضر سے تا علامت مضارع کو گرا دیا، آخر میں حرف علت یا ہے اس کو بھی گرا دیا تو سمی بن گیا.
لا تسمی، یہاں بھی تسمی واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا، لائے نہیں آیا تو حرف علت یا گر گیا، لا تسمی، مسمن کی تعلیل ابھی یہاں ہوئی۔ یہاں ایک بات یہ دیکھیں گے کہ اس باب سے، باب تفعیل سے ناقص، لفیف اور محموز لام کا مصدر تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے۔ باب تفعیل کے مصادر ہم نے کس وزن پر دیکھے؟ تفعیل کے وزن پر، تاخیر، تقدیم، تعجیل، اخر یؤخر تاخیر، عجل یعجل تعجیل، قدم یقدم تقدیم، صرف یصرف تصریف، تو تفعیل کے وزن پر آتے ہیں۔ لیکن یہاں جو فعل ناقص ہو، یعنی لام کلمے میں جس کے حرف علت ہو، جیسے یہاں ہے سین میم واو ناقص، یا لفیف ہو یعنی جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہو، جیسے یہاں دیکھیے التقویت، قاف واو اور یا حروف اصلی ہے، یہ لفیف ہے، قاف واو اور یا، تو حرف علت یہاں دو ہیں، تو یہ بھی کیسا ہے؟ تفعیلتن کے وزن پر، تقویتن، یہ ناقص ہے، یہ بھی تفعیلتن کے وزن پر، التلقیت، یہ ناقص ہے، التسمیت، تفعیلتن کے وزن پر۔ اسی طرح محموز لام، محموز لام بھی اس باب سے تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے، جیسے خطأ یخطئ تخطئۃ، ایسے ہی ہنأ یہنئ تہنئۃ۔ تو باب تفعیل سے آنے والے مصادر اگر ناقص ہے، لفیف ہے اور محموز لام ہے تو اس کے مصدر تفعیلتن کے وزن پر آتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ناقص یائی من ہو، یعنی من باب تفعیل، باب تفعیل سے ایزن، من ہو ایزن، یعنی یہ بھی باب تفعیل سے۔ التلقیت، ڈالنا، لقا یلقی تلقیۃ فہو ملقن، ولقی یلقا تلقیۃ فہو ملقن، الامر منہ لقی والنہی عنہ لا تلقی، الظرف منہ ملقن۔ اس کی تعلیل تو اور آسان ہے بھائی، کیوں کہ اوپر تو کیا تھا کہ واو تھا، اس کو یا سے بدلا، پھر یا کو الف سے بدلا، لیکن یہاں تو یا ہے، اس کو سیدھے الف سے بدلیں گے۔ لقا اصل میں تھا لقا، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، لقا ہو گیا۔ یلقی اصل میں تھا یلقیو، یا کو ساکن کر دیا، یلقی ہو گیا۔ ملقن اصل میں تھا ملقیون۔ اس کی تعلیل ہم دو طریقے سے کرتے ہیں، ایک تو وہ 25واں قاعدہ کہ بھئی یا جس کلمے کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو تو وہ حالت رفع و جر میں یا کو گرا دیتے ہیں اور عین کلمے کو تنوین دیتے ہیں، تو ملقیون کی یا کو گرا دیا اور عین کو تنوین دے دی، ملقین ہو گیا۔ دوسرے طریقے سے اس طریقے کریں گے تعلیل کہ ملقین اصل میں تھا ملقیون، مصرفون کے وزن پر، یا پر ضمہ ہے، ضمے کو گرا دیا تو ملقین ہوا، دو ساکن جمع ہوئی، یا اور تنوین، یا کو گرا دیا، ملقین ہو گیا۔ یلقا اصل میں تھا یلقیو، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، یلقا ہو گیا۔ ملقن
اصل میں تھا ملقین، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا، لیکن یہاں کیا ہوا؟ دو ساکن جمع ہو گئے، الف اور تنوین، تو الف کو گرا دیا تو بن گیا ملقن۔ لقی امر کا صیغہ بنا تلقی سے، تا علامت مضارع گرا دیا اور آخر میں حرف علت دیا ہے، اس کو بھی گرا دیا تو بن گیا لقی۔ لا تلقی، یہاں بھی مضارع کا صیغہ تھا تلقی، لا نہیں آیا تو حرف علت گر گیا تو لا تلقی بن گیا۔ اس میں ظرف کا صیغہ وہی ہے جو اس میں مفعول کا ہے۔ لفیف مقرون، التقویت قوت دینا، یہاں دو حرف اصلی ہیں وا اور یا۔ قوا یقوی تقویتا فہو مقون، وقوی یقوی تقویتا فہو مقون، الامر منہ قوی والنہی عنہ لا تقوی، الظرف منہ مقون۔ قوا اصل میں تھا قویا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا قوا ہو گیا۔ یقوی اصل میں تھا یقویو، یا کو ساکن کر دیا یقوی۔ مقون اصل میں تھا مقویون، یہاں پر ضمہ ہے، ضمے کو گرا دیا مقوین، دو ساکن جمع میں یا اور تنوین، یا کو گرا دیا مقوین ہو گیا۔ یقوا یقویا، یہ تو اپنی اصل پر ہے، قتل کی وزن پر، صرف کی وزن پر۔ یقوا اصل میں تھا یقویو، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا یقوا ہو گیا۔ مقون اصل میں تھا مقویون، یا متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے یا کو الف سے بدلا، دو ساکن جمع میں الف اور تنوین، تو الف کو گرا دیا مقون بن گیا۔ قوی بنا تو قوی سے، تا علامت مضارع گرا دیا اور اخیر میں حرف علت ہے اس کو بھی گرا دیا تو قوی بن گیا۔ لا تقوی، تقوی مضارع کے شروع میں لا نہیں آیا تو حرف علت گر گیا، لا تقوی۔ مقون کی تعلیم اس میں مفعول کے صیغے میں گزر چکی۔ مقرون دیگر، یعنی لفیف مقرون کی دوسری گردان۔ التحیت، التحیت سلام کرنا، حیا یحیی سلام کرنا، چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو، یا کم از کم اتنے الفاظ کے ذریعے تو جواب دو جتنے الفاظ کے ذریعے تمہیں سلام کیا گیا۔ جیسے کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ اس سے اچھا جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اب جب جواب دیں گے صرف وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، بلکہ جتنے الفاظ اس نے کہے ہیں اتنے تو کہنا ہے، ہاں اس سے زیادہ کہو وہ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورنہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اتنا کہنا ضروری ہے۔ تو وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھے الفاظ میں جواب دیجئے یا کم از کم اتنے الفاظ میں تو جواب دیجئے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ حیا یحیی تحیۃ فہو محی، وحیی یحیی تحیۃ فہو محی، الامر منہ حی والنہی عنہ لا تحی، الظرف منہ محی۔ حیا اصل میں تھا حیا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا حیا ہو گیا۔
یحیی اصل میں تھا یحییو، یا کو ساکن کر دیا، یحیی ہو گیا۔ تحیتن، یہ اصل میں تھا تحییتن، تفعیلتن کے وزن پر، تحییتن۔ یہاں کیا تعلیل ہوئی؟ دو یا ایک جگہ جمع ہیں، بالفاظ دیگر دو ہم جنس، ایک جنس کے دو حرف ایک جگہ جمع ہیں، دونوں متحرک ہیں اور ما قبل اول ساکن ہے، اس لیے پہلی یا کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر یا کا یا میں ادغام کر دیا، تحیتن ہو گیا۔ محیین اصل میں تھا محییون، یا پر ضمہ ہے تو ضمہ کو گرا دیا، دو ساکن جمع ہوئے یا اور تنوین تو یا کو گرا دیا، محیین ہو گیا۔ حییہ اپنی اصل پر ہے، یحییٰ اصل میں تھا یحییو، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، یحییٰ ہو گیا۔ محیین اصل میں تھا محییون، یہاں بھی یا متحرک ما قبل مفتوح ہے یا کو الف سے بدلا، لیکن یہاں دو ساکن جمع ہو گئے الف اور تنوین تو الف کو گرا دیا، یعنی الف اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گیا تو بن گیا محین۔ حی یہ بنا تحیی سے، تا علامت مضارع گرا دیا اور آخر میں حرف علت دیا، اس کو بھی گرا دیا تو بن گیا حی۔ لا تحیی، تحیی واحد مذکر حاضر کے شروع میں لا نہیں آیا تو حرف علت کو گرا دیا، لا تحیی ہو گیا۔ محین کی تعلیل اس میں مفعول کے صیغے میں گزر چکی، اس میں مفعول اور اس میں ظرف دونوں ایک ہی صیغے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو خود مصنف نے بتلایا ہے کہ تقویتن میں یبیع کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یعنی عین لفیف میں، لفیف کے عین کلمے سے پہلے اگر ساکن حرف ہو تو اس کی حرکت ما قبل کے ساکن کو نہیں دیتے، جیسے ہم نے یبیع میں قاعدہ پڑھا یہ کہ یبیع تھا، یا متحرک کا ما قبل ساکن ہے تو یا کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے دی، لیکن اس کی شرطیں ہیں کچھ، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ لفیف کا عین کلمہ نہ ہو، چنانچہ یہاں یہ لفیف کا عین کلمہ واو ہے، اس سے پہلے قاف ہے، اس لیے واو کی حرکت قاف کو نہیں دیتے، ما قبل کے ساکن کو نہیں دیتے، یبیع والا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب التقویۃ میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا تو تحیتن میں کیسے جاری ہو گیا؟ یہ بھی تو لفیف ہے، اس میں بھی دو حرف علت ہے، تو اس کا جواب مصنف ہی نے دیا کہ بھی تحیتن صرف لفیف نہیں ہے بلکہ یہ مضاعف بھی ہے، یعنی اس کے عین کلمے میں بھی یا ہے اور لام کلمے میں بھی یا ہے، بالفاظ دیگر دو حرف ایک جنس کے دو حرف یہاں جمع ہیں، تو یہاں جو یہ نقل حرکت کا قاعدہ جاری ہوا ہے کہ یا کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر یا کا یا میں ادغام کیا، یہ باعتبار لفیف کے نہیں بلکہ باعتبار مضاعف کے دیا ہے، بلکہ باعتبار مضاعف کے کیا ہے کہ دو یا جمع ہیں، اس لیے پہلی یا کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تقویتن میں واو کی حرکت ما قبل کے ساکن کو نہیں دی، کیونکہ وہ صرف لفیف ہے، مضاعف نہیں ہے، یہ مضاف ہے، تو مضاف ہونے کی وجہ سے یہ قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.